اور اس کے بعد مرزا مسرور ہیں، یہ بھی اس پیشگوئی کے دائرہ بشارت میں آتے ہیں 6-7 نومبر 1907 کے بعد میں مسرور سے بھی کہتا ہوں کہ آئیں، میں اس وقت مدعی ہوں مسلم موت کا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا آپ آئیں میرے مقابلے پہ آ جائیں، پوری جماعت پیچھے رکھ لیں، میں بھی 2-4 دوست بندے ہیں میرے ساتھ ہو گئے، میں آپ سے مناظرہ بھی کرتا ہوں اور آپ سے دعا بھی کرتا ہوں، جس طریقے کا میرے سے مقابلہ کرنا کر کے دیکھ لے، کیونکہ آپ حضرت مسیح موعود کی نسل میں سے ہیں، میں تو اس کی روحانی اولاد میں سے ہوں، اگر آپ سمجھتے ہیں تو آ جائیں، دعویٰ کریں میرے سامنے، میں بھی کرتا ہوں، وہ فیصلہ غلط ہو جائے گا، لیکن آپ کبھی بھی دعویٰ نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو خدا نے بنایا ہی نہیں۔ تو اگر کوئی بندہ 6-7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہونے والا حضرت مسیح موعود کی جماعت میں سے ہو، خواہ وہ حضرت مسیح موعود کی جسمانی نسل میں سے ہو، خواہ اس کی روحانی نسل میں سے ہو، اگر وہ دعویٰ کرتا ہے تو احباب جماعت کو غور کرنا چاہیے کہ یہ بندہ پیش مسلم موعود کے دائرہ بشارت میں آتا ہے، یعنی کہ یہ 6-7 نومبر۔ میں یہاں پہ بھی کہتا ہوں تم ایک الہام ثابت کر دو میرے سامنے کہ وہاں پہ لکھا ہوا ہو، جیسے لکھا ہوا لڑکی کے متعلق، وہ لڑکا تیری ہی تخم سے تیری ہی ذریت کا نسل ہوگا، تو میں جیسے مرزا صاحب نے فرمایا تھا اپنے زمانے میں، تم اگر ایک آیت مجھے دے دو کسی چیز سے ثابت ہوتا ہو کہ حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام آسمان پر گئے ہیں، تو میں اپنا دعویٰ واپس لے لوں، اور میں بھی اپنے آقا کی سنت میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تم یہ ثابت کر دو کہ ذکی کے غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا مرزا صاحب سے کہ وہ ذکی غلام تیری ہی تخم سے تیری ہی ذریت کو نسل ہوگا، تو میں اپنا دعویٰ واپس لے لوں گا، وہ خلیفہ ثانی سچی ہوں یا نہ ہوں، میں بحث ہی نہیں کروں گا اس بات سے، میں دعویٰ واپس لے لوں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ نہیں کیا تو دنیا کو کیسے کر سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ۔ ایک بات ہے، لوگ کہتے ہیں، جماعت کہتی ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود نے دعویٰ کیا کہ میں مسلم ہوں، انہوں نے دعویٰ کر لیا، چلا گیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر وہ سچا تھا اپنے دعوے میں، جماعت سمجھتی ہے وہ سچا تھا، جماعت کو پرابلم کیا ہے؟ میرے سامنے آ کے بات دیکھو، جو آدمی سچائی پر ہوتا ہے نا اس کا قدم بڑا مضبوط ہوتا ہے، وہ دلیل ہوتا ہے۔ دلیل کیوں ہوتا ہے؟ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں کیسے سچا ہوں، اس کو سچائی کا اپنے کا عرفان ہوتا ہے۔ اگر یہ لوگ مرزا بشیر الدین محمود احمد کے جانشین یا پوری جماعت یا اس کا خاندان سمجھتا ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود کا دعویٰ مسلموں سچا تھا، تو ان کو ڈرنا چاہیے، دلیل ہونا چاہیے۔ ڈرنا اس کو چاہیے جو کمزور ہے، جھوٹا دعویٰ کرتا ہے۔ یقین کر لو کہ مرزا طاہر کا ہی دلائل میں ان کے آگے رکھی بھی، وہ قدم آپ کے لڑکھڑا رہے ہیں، مجھے غلط کہہ رہے، شیطانی وساوس مجھے کہہ رہے، اور قدم آپ کے لڑکھڑا رہے ہیں اسٹیج پہ کھڑے ہو کے، میں تو میرے تو نہ آگے نہ پیچھے، میں تو کوئی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوں، اکیلا آدمی ہوں، میں یقین رکھتا ہوں کہ میں حق پر ہوں، سچا ہوں۔ آپ میری سچائی کے مصدق ہیں، خدا نے آپ کو میرا سچائی کا مصدق کرتا ہوں کہ مرزا طاہر ہے، مرزا مسرور ہے، علماء جماعت ہیں، ٹیبل پہ بیٹھ کے میں سے بات کریں، لوگ دیکھیں، ایم ٹی اے پہ دیکھیں، لیکن دلائل میں ان کو رکھتا ہوں کہ خلیفہ ثانی کا مسلم موعود ہونا تو بات کی بات ہے، وہ تو اس کی دائرہ بشارت، اللہ تعالیٰ کوئی چیز ان کو نہیں دیتا، تو اس میں ضد والی کیا بات ہے؟ یہ کوئی خاندانی چیزیں تھوڑا، یہ وراثت تھوڑا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے عاصم کو جس عظیم غلام کی خبر دی تھی مہدی کی، اس نے اس کی ضروریت سے نکال کر مغلوں میں پیدا کر دیا، تو اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، مغلوں کو بھی اعتراض نہیں ہے، ہمیں بھی نہیں اعتراض۔ تو آج اگر اس مسلم موعود کو، اس ذکی غلام میں سے اس ماں کو مغلوں سے نکال کر جاٹوں میں پیدا کر دیا، تو اس میں کیا اعتراض؟ اللہ کا کام ہے، اس نے بخش دیا۔ میں کہتا ہوں کہ آؤ، میں تو یہ بتاتا ہوں کہ کیسے خدا نے اس پیش گوئی مسلم موعود کو میرے وجود میں پورا کیا۔ اکثر خلیفہ رابع صاحب بھی اپنے سوال و جواب کی محفلوں میں کہا کرتا تھا کہ بالکل وہ بندے ہوتے ہیں، ان کا ایک طرز عمل ہوتا ہے، اور ان کے مخالفوں کا بھی ایک طرز عمل ہوتا ہے، اور یہ بات ہمیشہ ہر دور میں ایسی ہی رہی ہے کہ جو خدا کی طرف سے بندہ ہوتا ہے اس کا طرز عمل ایک جیسے ہوتے ہیں، خواہ وہ موسیٰ تھا، خواہ وہ عیسیٰ تھا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے یا مرزا غلام احمد تھے، یا اس کے بعد کوئی آئے گا، اس سب کا طرز عمل ایک ہوگا، اور ان کے مخالفین کا طرز عمل جو ہے ہر دور میں جیسا۔ آج میں لوگوں سے پوچھتا ہوں، تم یہ اسٹیج پہ کھڑے ہو مجلس سے سوالوں جو ہم یہ باتیں کرتے تھے، آج تم کیا کر رہے ہو؟ یار اگر تمہیں یقین ہے کہ عبدالغفار جمبا کا جو دعویٰ غلط ہے، تمہیں تو ڈر ہی نہیں ہونا چاہیے، تمہیں تو فوراً ہونا چاہیے جمبا صاحب اسی آ رہے ہیں، اسی گل کرنا چاہتے ہیں تیرنا، یار میں میدان میں کھڑا ہوں، تم چھپے پھر رہے ہو، اس کے بعد کہہ رہے ہو کہ تم جھوٹے ہو۔ جھوٹا جو ہوتا ہے میدان میں نہیں آتا، اور جو صادق ہوتا ہے اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا، اس کے وجود میں خوف نہیں ہوتا، وہ دلیر ہوتا ہے، اس لیے دلیر ہوتا ہے کہ اس نے خدا کا چہرہ دیکھا ہوا ہوتا ہے، اس نے خدا سے باتیں کی ہوئی ہوتی ہیں، وہ اپنے خدا کے لیے واسطے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو الحمدللہ
میں ان کو دعوت دیتا ہوں جماعتی احمدیہ کے افراد جماعت کو، علماء جماعت کو، خلیفہ صاحب کو، کہ میں کسی کا دشمن نہیں، میں تو حضرت مرزا غلام صاحب کا ادنا سا غلام ہوں۔ اگر تمہیں خدا کا نظارہ دیکھنا ہے تو میرے وجود میں دیکھو۔ اس کی حضرت مرزا صاحب نے فرمایا ہے کہ ہمیشہ سے اس کی ایسی عادت ہے کہ ہمیشہ مسکین غریب مسکینوں کو چنتا ہے اور پھر ان کو بڑے بڑے عالموں کے آگے کھڑا کر دیتا ہے، تو پھر وہ کچھ نہیں دکھاتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ اس کا کھڑے ہو۔ یہ ہر دور میں سے جماعتی احمدیہ، میں نے اکثر اپنے مضامین میں کہا ہے کہ دیکھو کسی انسان کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آنسوں کے متعلق فرمایا ہے کہ اے محمد ان سے پوچھ کہ ایک زمانہ میں نے تم سے گزارا ہے، تم مجھے صبح بھی دیکھا ہے رات بھی دیکھا ہے، تم مجھے دیکھا نہیں کہ میں نہیں جھوٹ بولتا۔ میں بھی کہتا ہوں لوگوں کو، میں اس ٹیم میں 23 سال گزار چکا ہوں لوگوں، ربا میں رہا ہوں، اپنے گاؤں میں رہا ہوں، جائیں دیکھیں میں کیسے کیسے میری زندگی گزری ہے۔ میں کسی نبی کا بیٹا نہیں ہوں کہ مجھے بچپن سے احساس ہوتا ہے کہ میں بھی کچھ غریبا یا میں مجدد بننے والا ہوں، نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ میں تو ایک ایسا غریب کسان کا بیٹا ہوں جس کو اس نے بھی چھپ چھپ کے دعائیں کی تھی اپنی زندگی کو۔ وہ فرائیڈے 10 جو تھا 2002 کا، تو اس دن میں نے اپنا مقدمہ ریٹن اور ان کے حوالے کیا، اور میرے خیال میں 30 جمعے پہ وہ اسٹیج پہ ڈاکٹر صاحب یہ بات یاد رکھیں کہ سچے لوگ اسٹیجوں پہ گرا نہیں کرتے، وہ سچے ہوتے ہیں، سچے آدمی کی شان ہی نہیں ہے وہ ڈکتا پھرے۔ ہاں جو لوگ غلطیوں میں مبتلا ہو جائیں اور جھوٹ پر چل رہے ہوں، جھوٹ کا سہارا ہو، جو لوگ پھر کمزور ہوتے ہیں وہ گر پڑا، سب یہی حقیقت ہے، اور ان کو بھی مان لینا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ چند باتیں ہیں میری، پہلے تو اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم سیدھے راستے پہ جا رہے ہیں، سب سے پہلے تو میں لوگوں کو کہتا ہوں پہلے اپنی عدالت ٹھیک کرو، پہلے عدالتیں بناؤ اس جماعت میں۔ 100 سال سے ہم لوگ اتنے بڑے ایسی بدقسمت لوگ بنا دیے ہیں ہم کو کہ بغیر عدالت سے ہمارے ساتھ سب کچھ ہوا۔ اگر آج جماعتی احمدیہ میں کی سپریم کورٹ ہوتی، مقتدر کورٹ، تو یہ لوگ مجھے نکالتے باہر، میرا قصور کیا ہے؟ میں نے ایک مقدمہ ایک تحریر نقطہ نظر پیش کیا ہے ان کو آگے، ان کے آگے بھی دیکھو، یہ میں کہتا ہوں اور دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر جماعتی احمدیہ میں کوئی کورٹ ہوتی مقتدر، تو نہ مجھے نہ آپ کو نہ کسی کو بھی نکال نہیں سکتے۔ اگر نکالتے تو آدمی کورٹ کا دروازہ کھٹکھا سکتا ہے کہ جناب میرے ساتھ زیادتی ہے۔ 1900 مطلب کہ پوری صدی بغیر کسی عدالت ہم پر حکومت ہو رہی ہے اور ہماری کوئی فریاد نہیں۔ اس کے بعد ان کو چاہیے کہ یہ جو سسٹم انہوں نے بنایا ہوا خلیفہ بنانے کا، پھر کہتے ہیں خدا بناتا ہے، سب جھوٹ ہے، سب غلط بات ہے۔ میں پیچھے انشاءاللہ مضمون ابھی اور لکھوں گا، تو میں نے بتایا ہے کہ وہ جو خلفائے راشدین جو ہے نا، آنسوں کی بات آئے، انہوں نے کسی جگہ بھی یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں خدا نے بنایا، ان کے اعمال بتا رہے ہیں کہ ان کو خدا نے بنایا، کیونکہ یہ منہ سے وہ لوگ کہتے ہیں جن کو پتا ہوتا ہے کہ ہم لوگ غلط ہیں۔ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی زندگی میں یہ بات نہیں کی تھی کہ ہمیں خدا نے کیوں بنایا۔ ان کے اعمال بتاتے ہیں آج بھی کہ وہ باقی خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں۔ ان لوگوں کا شروع میں شور ہوتا ہے، ہر اجلاس میں یہ شور ہوتا ہے کہ ہر خطبے میں ہوتا ہے خلیفہ خدا بناتا ہے۔ لوگوں کو جاننا چاہیے کہ سب جھوٹ ہے، ایک فریب ہے لوگوں کو دیا گیا۔ لوگ عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو نہ ان کو پاس ٹائم ہے، نہ وہ کتابیں پڑھتے ہیں، نہ وہ تدبر کرتے ہیں قرآن میں، نہ ان کو عرفان ہے اس ہستی باری تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کا، کہ کیا اس کی قدرتیں ہیں۔ تو وہ جو خلیفہ صاحب یا جو نظام کو عہدیدار کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مان لو، اس پہ چلو۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ لوگوں کو ایسے نہ کریں، گمراہ نہ کریں اور فریب نہ دیں۔ سب کو اللہ نے بنایا تھا، حضرت مرزا غلام اللہ نے بنایا تھا، حضرت مسلم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا۔ یہ جو بعد میں خلیفے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جمہور کو، پبلک کو یہ سونپ دیتا ہے رائٹ کہ تم خود منتخب کر لو، اور میری مرزابی آپ کی چوائس میں یا الیکشن میں شامل ہو جائے گی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بنایا خلیفے، ہمیں خلیفے بنایا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جیسے محمد صلی کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا خلیفہ، وہ خلیفۃ اللہ تھا، کہ ایسی ہم ہیں۔ ان لوگوں کو یہ چیز جھانسا دے کے ایک یہ رکھ دیتے ہیں، اور لوگ سوچتے نہیں اس بات کو کہ یہ ہمیں میٹھی گولی دے رہے ہیں۔
تو اللہ ہاں بیوقوف بنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دھیان دے کہ اس سٹیج پہ بیٹھ کے کہ جو حضرت مرزا غلام صاحب مسیح موعود صاحب کی جانشینی کا سٹیج ہے، ایسی باتیں کرنا لوگوں سے اور اس کے مریدوں سے، اس کے ماننے والوں سے بہت بڑا ظلم ہے. ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ باتیں نہ کریں، آخر اللہ کے پاس جانا ہے. یہ چند دن کی زندگی ہے، اس کو تو ویسی بد کی چلنا چاہیے، گزرنا چاہیے کہ اللہ کی ناراضگی نہ ہم پر وارد ہو جائے. تو جہاں پہ ہم نے دائمی رہنا جا کے اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے، وہاں پہ ہمارے کاغذ، ہمارا مالنامہ صاف ہونا چاہیے. تو لیکن بار اللہ تعالیٰ کو سمجھ لیں، آج تک تو یہ ایسے چلے آ رہے ہیں.